دوستو، کبھی آپ نے سنا ہے کسی ایسے باپ کے بارے میں جو بڑھاپے میں بھی اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑتا؟ جب جسم کمزور ہو جاتا ہے مگر دل ایمان سے مضبوط ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی ایمان افروز کہانی سنانے جا رہا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام کی، جنہوں نے بڑھاپے میں بھی اللہ پر یقین رکھا اور اللہ نے انہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو خود ایک عظیم نبی بنے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ صدیوں پہلے بیت المقدس کی مقدس سرزمین میں ایک نبی رہتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ وہ نہایت نیک، عبادت گزار اور نرم دل انسان تھے، اللہ کے گھر کے متولی اور لوگوں کو ہمیشہ نیکی کی دعوت دینے والے۔ ان کی زندگی عبادت، خدمت اور صبر میں گزرتی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خواہش تھی کہ کاش اللہ انہیں ایک بیٹا عطا کرے جو ان کے بعد دین حق کو قائم رکھے۔ مگر وقت گزرتا گیا اور حضرت زکریا اور ان کی بیوی بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ اب تو بان سفید، جسم کمزور اور دنیا کہتی تھی اب تو اولاد ممکن نہیں، لیکن ایمان کہتا تھا اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ وہ حیران رہ گئے، سامنے کھانے پینے کی چیزیں تھیں جو اس موسم میں دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملتی۔ یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے مسکرا کر جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ جواب حضرت زکریا کے دل پر بجلی کی طرح گرا، نہیں، امید کی بجلی۔ انہوں نے سوچا اگر اللہ بغیر وسیلے کے مریم کو رزق دے سکتا ہے تو وہ مجھے بڑھاپے میں بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ رات کا وقت تھا، سب سو گئے تھے، لیکن حضرت زکریا جاگ رہے تھے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور آنسوؤں کے ساتھ عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے ایک نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ آل عمران 38۔ یہ دعا دل سے نکلی تھی، ایمان، یقین اور محبت کے ساتھ۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا جو حضرت زکریا سے کہنے لگے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ پاکیزہ، نیک اور نبیوں میں سے ہوگا۔ حضرت زکریا حیران ہوئے، اے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا، یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے۔ سورہ مریم 9۔ حضرت زکریا نے عرض کیا، اے رب، کوئی نشانی عطا فرما تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے سے یاد خدا کرتے رہنا۔ اور پھر جب وہ مسجد سے نکلے تو واقعی بول نہیں پا رہے تھے، ان کے چہرے پر نور تھا اور دل میں ایک عجیب سا سکون۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ وقت گزرا اور حضرت زکریا کی بوڑھی اہلیہ حاملہ ہوئی۔ سب حیران تھے مگر وہ خوش تھے کیونکہ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ پھر ایک دن ایک خوبصورت پاکیزہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام خود اللہ نے رکھا، یحییٰ۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے اسے نام دیا یحییٰ، اور اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا تھا۔ سورہ مریم 7۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ وہ نرم دل، رحم دل اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کی۔ سورہ مریم 12۔ ان کی آواز جب آسمان میں گونجتی تو لوگ روتے، توبہ کرتے اور اللہ کی طرف لوٹ آتے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں، یہ ایمان، صبر اور یقین کی کہانی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ناممکن حالات میں بھی دعا مانگی اور اللہ نے انہیں ناممکن عطا فرمایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے جب انسان خالص نیت سے مانگتا ہے تو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مایوسی شیطان کی دی ہوئی ہے اور امید ایمان کی روشنی ہے۔ تو دوستو، اگر زندگی میں کبھی کوئی دعا پوری نہ ہو تو یہ کہانی یاد رکھنا، اللہ تاخیر ضرور کرتا ہے مگر انکار کبھی نہیں کرتا۔
حضرت زکریا علیہ السلام کا یقین ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اللہ ہر دل کی سنتا ہے، بس دل سچا ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ دیتا ہے تو وہ صرف نعمت نہیں دیتا، وہ برکت کے ساتھ دیتا ہے۔